اس کے بعد دیکھیں یہ تمام تر حقائق قرآن، احادیث، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ، صحابہ کرام کا معاملہ، یہ تمام حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ تمام حقائق کے باوجود ایک اپروچ، ایک تعبیر، ایک بیانیہ ایسا بھی ہے جہاں اس طاغوت کی تشریح کو بے تکا استعمال کیا گیا، لفظ طاغوت کو بے تکا استعمال کیا گیا، اور اس کے استعمال میں نہ زندوں کو چھوڑا گیا نہ مردوں کو رائے دی گئی اس کے اندر۔ اور وجہ کیونکہ ان کی نظر میں تمام مکاتب فکر جو صدیوں سے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے جو بانیان ہیں وہ طاغوت ہیں، جو ان کے فالورز ہیں وہ طاغوت پرست ہیں۔ اور پھر جہاں بھی کسی نے اس موقف مبارکہ سے اختلاف کرنے کی سنگین غلطی کی، ان میں سے 3 میں سے پتہ لگ گیا یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ طاغوت ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی بندہ لاکھ اقرار کرے کہ بھائی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں شرک کو شرک کہتا ہوں، کفر کو کفر کہتا ہوں، بتاؤ میرے اندر کیا گمراہی ہے، تم میرے ساتھ نماز یا میرا جنازہ کیوں نہیں پڑھو گے، بتاؤ میرے اندر فالٹ کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ جو سامنے موقف کھپے کا علم بردار ہے، جس کی آنے کا نمبر ہی 943 ہے، اب اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے میں اسلام سے باہر نکالوں، اب وہ زبان حال سے اندر اندر سوچ رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسی صورتحال ہم سب کے ساتھ پیش آ چکی ہوگی، اگلا کہتا ہے بتاؤ میرے اندر کیا خرابی ہے، اس نے غلط کیا، کہتے ہیں ہاں جی میں نے وہ غلط، اس نے غلط کیا ہوگا، وہ ساتھ دے گا رب کو، میں اس کا غلط نہیں ہوں۔ ہمارے اندر عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ کون سا ایسا بہانہ تلاش کرے اس کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے۔ فتوے کی جو ایک ہمارے اندر ایک رچ بس گیا ہے، وہ بھوک ختم نہیں ہو رہی ہوتی، تو سامنے بیٹھا بندہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو نے کلمہ توحید پڑھا ہے، کلمہ توحید ٹرسٹ بھی پڑھنا ہے آپ کو، کیونکہ اللہ کو صرف ایمان درکار نہیں ہے، اللہ کو ایمان خالص درکار ہے، تو وہ تو اس طرح خالص ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، آپ دیکھیں کہ جس جماعت المومنین و ناجین کے امیر محترم ہر اختتامی کلمات کے اندر یہ جملے کہتے ہیں کہ ہمیں ان طاغوتوں سے، کون طاغوت ہے بھائی، یہ ہمارے علاوہ سارے، ہمیں ان طاغوتوں سے نفرت ہونی چاہیے، ان کے لیے ہمارے قلب و ذہن کے اندر محبت کا شعبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہر تقریر کے اندر، ہر اختتامی کلمات کے اندر یہ الفاظ کہے جائیں گے کہ دیگر مسلمانوں سے نفرت جو ہے وہ ان کے نفسیاتی ڈی این اے کا حصہ بن چکا ہے، اب اسے انحراف واپس بیک فٹ پہ آنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، اپنے دانش کے اندر بہت خوش ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں اس معاملے کے اندر، اس طاغوت کی ڈیفینیشن کے اندر دوگلی پالیسی دیکھیے، جو آف کیمرہ میٹنگز ہوتی ہیں ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ حکومت بھی طاغوت ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی طاغوت ہے، عدلیہ بھی طاغوت ہے۔ ٹھیک ہے جی مان لیا، بھائی پھر تم ان کی نوکریاں کیوں کر رہے ہو، ان کی پینشنیں کیوں لے رہے ہو، خود بینیفیشری بھی ہو، ان کو طاغوت بھی کہتے ہو، اس کا کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ اور آگے دیکھیے ان کی علم دوستی کا عالم یہ ہے کہ انکوائریاں ہوتی ہیں کہ تم دوسروں کی کتابیں پڑھتے ہو۔ دوسروں کی کتاب پڑھنے کا جو استثنائی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی کتاب پڑھنی ہے تو کیڑے نکالنے کے لیے پڑھنی ہے، یعنی اگلی بات بندہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ اگر کتاب سے کیڑا نہ نکلا تو اپنی طرف سے کیڑا ڈال دینا ہے، بالکل اس ناکے پر کھڑے پولیس والے کی طرح جو کسی بھی راہ گزرنے والے کی جیب سے چرس برآمد کر لیتا ہے تاکہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے۔ اور اس کے بعد یعنی ان کو بونوں کی فوج چاہیے، بونوں کی، کویکس چاہیے، کویکس۔ اور اس طاغوت کے اس لوکل تصور کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس افراد و تفرید کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ایک گروہ سے 18 گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے،
اور جو گروہ الگ ہوتا ہے وہ نکلتے ہی اپنے تکفیر کے ہتھیاروں کو تیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو نفرت کے پتھر پر رگڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو تعصب کی پان چڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی مدر جماعت جس سے وہ نکلا ہوتا ہے انہی کے ارکان کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ طاغوت کے چیلے ہیں اور جو ان کا سربراہ ہے وہ طاغوت اعظم ہے. اور پھر کچھ تو اس انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی حکومت ہوگی تب ہم ان کو قبر سے نکالیں گے, قبر سے نکال کے ان کی گردن الگ کریں گے. یعنی اس حد تک یہ معاملہ, وہ کہنے والے نے کہا کہ اتنے شعلے مت بھڑکاؤ کہ جس کی تپش خود سہ نہ پاؤ. یہ وہ ہیں جو شعلے بھڑکائے ہوئے ہیں, اب واپس کی لپٹیں آ رہی ہیں. اور اس کے بعد اس کے اثرات یہ ہیں کہ کمیونزم کی طرح, کمیونزم کیسے ختم ہوا, انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے سختیاں اتنی ڈال دی کہ کمیونزم کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو گیا, کمیونزم آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا. تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے, مصنوعی غیر آئینی اور غیر اخلاقی سختیاں لگا لگا کے ہو کیا رہا ہے کہ لوگ دین پر ہی عمل کر رہے ہیں اور دین سے متنفر ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان سختیوں کا, ان من مانی تشریحوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان تشریحات کے اوپر, اس بیان کیے گئے بیانیے کے اوپر ان کے بڑے بھی عمل نہ کر سکے, بڑے عمل نہ کر سکے, اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ الہاد کا شکار ہو رہے ہیں, دین بیزاری کا شکار ہو رہے ہیں, ان کی اولادیں دین بیزاری کا شکار ہو رہی ہیں. جو وہ گھروں کے اندر, جو ان کی مجلسوں کے اندر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے. ایک سال کے اندر جتنے لوگ اس سرکل کے اندر داخل ہوتے ہیں, دوسرے سال اس سے ڈبل متنفر ہو کر واپس چلے جاتے ہیں, لیکن اس پر کوئی غور نہیں کیا جاتا. اور پھر اسلام جو ہے بہت بڑی شاہراہ تھی جس کے اوپر ایک وقت میں پیغمبر کی موجودگی میں ایک ہی قافلہ چلے گا, لیکن جس پیغمبر کی امت مشرق و مغرب کے اندر پھیل چکی ہے, جہاں پر اختلاف ہونا ایک فطری امر ہے, تو اتنی بڑی شاہراہ ہمیں دی گئی ہے کہ ایک وقت میں بہت سارے قافلے اس کے اوپر چل سکتے ہیں, بہت افراد چل سکتے ہیں. لیکن طاغوت کی اس بیانی نے کیا کیا کہ جو بہت بڑی شاہراہ تھی, اس طاغوت گردی نے اس کو پل صراط بنا کے رکھ دیا, جس کے اوپر ایک وقت میں ایک ہی چلے گا, دوسرا چلے گا تو نیچے چلا جائے گا. اور پھر دیکھیں ہم روزانہ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں دین اسلام کی اعلانیہ دشمنی کرنے والے کیا کر رہے ہیں, کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاکے بنوا رہے ہیں, کبھی قرآن مجید کو لیٹرین کے اندر بہایا جا رہا ہے, کبھی آگے بڑھ کے اتحاد کر کے مسلمانوں کے بچوں پر بمباریاں کر کے مسجدوں مدرسوں کے اندر شہید کیا جا رہا ہے. فلسطین کے اندر, شام کے اندر, ہر ملک کے اندر بلا شبہ ان کے اندر مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں, لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے, کامن چیزیں ہونے کے ناطے, پیغمبر مشترک, کعبہ مشترک, دین مشترک, اسلام اور ایمان کے ارکان مشترک ہیں. تو ہر طرف ان ممالک کے اندر عورتوں کی عصمت دری بھی ہو رہی ہے, اور اس کے آگے بڑھ کے کیا ہو رہا ہے, اپنے کلچر کو, یہ طاقتیں اپنے کلچر کو بزور نافذ کرنے کے لیے کبھی حقوق انسانی کے نام سے آتی ہیں اور کبھی برابری کے نام پر آتی ہیں, کبھی جمہوریت کے نام پر آتی ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ اس طرح سے, اس انداز سے ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں جن کو طاغوت حقیقی کہہ سکتے ہیں, ان قیادت سے پوچھو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو اعلانیہ دین کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے, تو کبھی آپ ایک لفظ مذمت کا نہیں سنیں گے کہ ہاں یہ طاغوت ہیں, طاغوتی قوتیں ہیں, بلکہ جواب یہ ملتا ہے کہ جی فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا, کہتے ہیں وہ اسی کے مستحق ہیں, یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر. اندازہ کیجئے. آپ بتائیے اگر ہم نے خارجیوں کا مطلب پڑھا ہو
یا داعش کے متعلق جانتے ہو تو اگر محسوس ہوگا کہ خارجیوں کا جو ہدف تھا وہ طاغوت حقیقی نہیں تھے جو بیرونی دشمن اعلانیہ ہے، بلکہ مسلمانوں کے صفوں کے اندر ان کے ساتھ قطار کیا جا رہا، ان کی املاک لوٹی جا رہی تھی، یعنی ہدف اپنے۔ اور داعش کے اندر بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں ان کے ہدف کون ہے؟ نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ان کا ہدف بھی آ جا کے مسلمان ہی ہے، یعنی گلے کاٹنے ہیں تو اپنوں کے کاٹنے ہیں، خون بہانا ہے تو اپنوں کا بہانا ہے، کیونکہ یہ طاغوت ہیں۔ اور یہاں بھی کتابوں کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا ہجرتیں ہوں گی، اس کے بعد مار کا حق و باطل پیش آئے گا، اس میں کیا ہوگا؟ ماموں کا جو چھرا ہے وہ بانجے کی گردن میں، بانجے کی سنگین ماموں کی گردن میں، اس طرح سے خون بہے گا، دھول اڑے گی زمین کے اوپر، جب خاک نیچے بیٹھے گی، دھول بیٹھے گی، پتہ چلے گا حق اپنی وسائل کی کمی کے باوجود آج غالب ہو گیا ہے، اور جو باطل ہے اس کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ یعنی ایسا تصور، ایسا نقشہ جب انسان پڑھتا ہے اس کے اندر کیا ذہن میں آتا ہے کہ میرا ماموں اس کو میں قتل کروں گا، میرا چاچو اس کو میں قتل کروں گا۔ بتائیے آج آ کے قتل کریں تو اپنے کیوں قتل کرنے ہیں؟ وہ تو پہلے مسلمان ہے، اسی اسلام کے لیے تم کام کرے، اس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، یہ چیز کامن ہو گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خارجیوں نے یا داعش نے کون سی کمی ایسی چھوڑی ہے جس کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کی کتاب سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ جس طرح کہ صحابہ کرام نے اس سے کیا مراد لیا، تابعین نے اس سے کیا مراد لیا، اور اس پر عمل کرنے کی عملی صورت کیا تھی۔ آخر یہ نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک یہ دعوت تھی، انہوں نے کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا، ہمیں واپس پھر انہی کی طرف جانا پڑے گا، ہمارا مرجع اصل وہی ہے۔ اور پھر اللہ کے بندو، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے تعویل کا، اختلاف کی چیز کا ہوتا ہے تشریح کا، تفہیم کا۔ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کا، استنباط کا، دین فہمی کے اصولوں کا، انڈرسٹینڈنگ کا، اپروچ کا، لیکن ہم اس کو اسی بنا پر طاغوت بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اس بیانیے کے مطابق تو یہ ہے کہ امت کے لیے، معاشرے کے لیے یہ کو ابھی تک خیر و برکت ثابت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ الٹا سے کیا ہوتا ہے، یہ بیانیے، یہ سوچ، یہ اپنی طرف سے تشریحیں کیا ہوتی ہیں؟ فساد فی الارض کا یہ ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں عقائد اور معاملات میں اعتدال کی راہ کے اوپر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے لیے، ہمارے علم کے راستے آسان کرے، ہمیں ثابت قدمی اور مستقل مجازی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی